بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں کیسر خان، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اور ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے اپنے تمام ناظرین کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں، کوئی پرابلمز ہیں، کوئی مشکلات ہیں تو وہ حل ہو جائیں، اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائیں، آمین۔ میرے تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے جس پر آپ لوگوں کے لیے بہت ساری جو انفارمیشن اور ویڈیوز لے کر آتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے آپ لوگوں کی آواز، عوام کی آواز ہے، دل کی آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے میں جینون جس طرح ایک عام آدمی بات کرتا ہے اس طرح سے میری اس میں آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ آج کی جو میری ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ ایک ایسے پروگرام ریکارڈنگ کے حوالے سے ہے جو میں ابھی ریسنٹلی کر کے آیا ہوں اسلام آباد میں، جہاں پر ایک سوتیلی ماں نے معصوم 4 سالہ بچے کو زندہ جلا دیا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر وہ ویڈیوز جو چل رہی ہیں۔ جب میں نے اس عورت کا انٹرویو کیا، یقین مانے کہ اس کو جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ ہی وہ عورت ہے جس نے ایک معصوم پھول جیسے بچے کو، معصوم پھول جیسا وہ بچہ تھا، 4 سال کا بچہ معصوم، اس نے زندہ جلایا۔ میری جب اس سے بات ہوئی، میں نے جب اس کا انٹرویو کیا تو جو حقائق اس نے بتائے، وہ کچھ تو آپ کو ٹی وی پہ ہم باتیں بتا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، تو یہاں پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ معاملات کچھ اس طرح سے تھے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے آپسی معاملات بہتر نہیں تھے۔ وہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ کیا بات میں کر رہا ہوں۔ تو اس کی اریٹیشن تھی، اس کو اس کی فرسٹریشن تھی، اس کو تو بار بار وہ پھر بچے کے ساتھ ظلم کرتی تھی، بچے پر اپنا غصہ نکالتی تھی، اس کو مارتی تھی یا اس کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد پرابلم کیا بنی؟ ایک تو اس معصوم بچے کی زندگی گئی، وہ بیچارہ، اس کی آپ تصویریں آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، کتنا معصوم وہ پیارا بچہ تھا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ فرشتہ تھا ننا وہ۔ اس کی شادی ہوتی ہے اس عورت کی اس شخص کے ساتھ، اس شخص کی یہ تیسری شادی تھی، اور یہ اس کی پہلی، اس عورت کی جو ہے یہ پہلی شادی تھی، اور والدین نے رشتہ پسند کیا، جو بھی معاملات تھے، اور اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ کریکٹر وائز بھی یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی۔ شوہر جو ہے اس کے بھی کچھ مسائل چل رہے تھے، جو ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو وہ اور کسی سے اس کو ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ شادی سے پہلے اس کے معاملات بہت غلط تھے اس لڑکی کے، اور لوگوں سے بھی ملنا ملانا، سارے معاملات، اور لڑکوں کے ساتھ بھی چکر تھا اس عورت کا۔ اور یہی وجہ تھی جب شادی ہوتی ہے اس کی، تو وہ تو اس کے دماغ میں تھا کہ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ، کہ جی میں تو بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی، بوائے فرینڈ تھے اور پیسہ بھی ملتا تھا اور انجوائے بھی وہ کرتی تھی معذرت کے ساتھ، تو اب تو اس کو ایک شادی شدہ شخص کا بچہ سنبھالنا پڑ رہا ہے، اور یہ معاملات ہیں، اور وہ اس کو نہیں رکھ سکتی تھی۔ تو پھر اس نے کہا جی میں نے سوچا کہ میں اس سے جان چھڑا لوں۔ شوہر سے میں لڑتی تھی، شوہر میری بہت ساری اخراجات کے حوالے سے بھی، خواہشات بھی اسے پوری نہیں کرتا تھا، جو معاملات تھے آف دا ریکارڈ یہ بات ہوئی اس سے۔ کچھ بھی ہو معاملہ، کچھ بھی ہو، اس معصوم چھوٹے ننھی سی جان کا کیا قصور تھا؟ اس عورت نے کہا جی کہ میں نے جب دیکھا، جب گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے اس کو نیچے، اس کی دادی تھی، وہ اوپر اپنے پورشن میں اکیلی رہتی تھی، اس کے ہاتھ باندھے، اس کے پاؤں باندھے، اس کا منہ باندھا۔ سوچیے اس وقت وہ بچہ کس نظریے سے گزرا ہوگا۔ میں اب یہ ویڈیو بنا کے اپنی بڑھاس نکال رہا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس وقت جب انٹرویو کرتے ہوئے میں نے بڑا ضبط رکھا کہ عورت ہونے کا میں نے اس کا لحاظ کیا، یہ تو میرا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دیتا کہ اس بچے کو کس طریقے سے اس عورت نے جلایا، جس طریقے سے اس کو ایک جلتا رہا 1.5 گھنٹے تک۔ اور اس انٹرویو کے دوران اور اس انٹرویو کے بعد یقین مانی جو میری حالت تھی میں بتا نہیں سکتا، کہ اس وحشی عورت کا اس وقت کیا روپ ہوگا جب وہ بچے کے ہاتھ باندھ رہی تھی، بچے کے پاؤں باندھ رہی تھی، اس کا منہ باندھ رہی تھی، اور اس کو جلا رہی تھی زندہ۔ 1.5 گھنٹے تک وہ جلتا رہا، بجھتی تھی پھر آگ لگاتی تھی، پھر بجھتی تھی پھر آگ لگاتی، وہ مسلسل پھر اس کو ایک دم اتنی زیادہ آگ نے پکڑ لیا کہ جل کر کوئلہ بن چکا تھا بچہ۔ کوئلہ، صرف چہرہ تھا، باقی پورا کوئلہ تھا اس کا جسم۔ اور اس کو پھر اس نے اٹھایا، بوری میں ڈالا، اور پھر چھپا دیا، اور بعد میں وہ
جو مقتول بچہ ہے اس کی پھپھو نے جا کے کمرے میں جا کے دیکھا تو اس بچے کی لاش ملی. تو مقصد صرف یہ تھا کہ ایسی عورتوں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا، عبرت کا نشان بنانا چاہیے. میں اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں سگی ماں نے ڈنڈے مار مار کے 5 سال کے بچے کو مار دیا تھا. وجہ کیا تھی جی؟ کہ دادا جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا تو دادا نے، بڑا بھائی تھا جس کے گھر اولاد نہیں تھی، اس کو بچہ دے دیا. اس نے 4 سال تک بچے کو پالا، اور اس ماں نے، جس نے اس کے علاوہ جو سگی ماں تھی، اس نے زبردستی پہلے کی، نہیں مانے، پھر اس کے بعد اس نے قانونی چارہ جوئی کی، پھر اس کو قانونی طور پر بچہ اس کو دے دیا گیا. بچہ جب گھر آیا تو جب بچہ اپنے ان ماں باپ جن کے ہاتھوں پلا بڑا تھا وہ یاد کرتا تھا تو اس کو مارتی تھی وہ. اور ایک دن اتنا غصہ آیا کہ ڈنڈے مارتی رہی اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ اسلام آباد کا واقعہ. اور یہ بھی اس واقعے کو گزرے کچھ وقت نہیں گزرا تو یہ واقعہ سامنے آ گیا. وجہ کیا ہے؟ سزائیں نہیں ملتی، معافی مل جاتی ہے، مدعی خود ہی معاف کر دیتا ہے. ایک میں نے پروگرام کیا تھا جس میں ایک ممانی نے ایک چھوٹے اپنے بھانجے کو قتل کر دیا تھا. وجہ کیا تھی جی؟ کہ وہ بچہ میرے بچے سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اس طرح کے معاملات میں فوری جسٹس ملنا چاہیے، اور ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ ایسی کوئی حرکت کر سکے کسی بھی بچے کے ساتھ. اس عورت سے جب میں بات کر رہا تھا اور انٹرویو کے دوران جو اس کے معاملات تھے، جس طریقے سے یہ مجھ سے بات کر رہی تھی، یا جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر رہی تھی، یا آف دا ریکارڈ جو اس نے حرکتیں کی، ڈرامے کیے کہ جی مجھے معافی دلا دیں، معاف تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے. اس وقت اس بچے کی تڑپ جو ہے وہ محسوس ہم کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو، ایسی عورتوں کو معافی ملنی چاہیے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب یہی کہیں گے کہ نہیں ملنی چاہیے اس کو معافی. تو آبویسلی کیس کا مدعی ہے، اس کا بچے کا چچا ہے. آپ دیکھتے کہاں تک وہ اس چیز کو پرسو کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش تھی، میں نے اس عورت کو بے نقاب بھی کیا، اس سے بات بھی کی، جا کے اس کے حالات میں پوچھے. کہتی جی بس بچہ گالیاں دیتا تھا. یعنی کہ بچہ گالی دے رہا تھا، بچہ بدتمیزی کر رہا تھا. تو ایک بڑی عورت نے اس کو اتنا ظلم کا نشانہ بنا دیا. اس وقت کی سچویشن، ابھی میں ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں جو محسوس کر رہا تھا، میں ابھی یہاں پر ایک میرا یہ اپنا ایک میڈیم ہے جس پر میں آپ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں. میرا دل کرتا تھپڑ مار مار کے منہ اڑا دوں اس عورت کا. جتنے آرام سے وہ کہہ رہی ہے جی ہاں جی وہ بچہ مجھے تنگ کرتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں رکھنا نہیں چاہتی تھی، خاوند میرا مجھے کہتا تھا کہ جی اس کو رکھو. اور میں کہتا ہوں کہ بدبخت ہے وہ شخص بھی جو اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا. اگر اس کو پتا تھا یا آئیڈیا تھا ستیلی ماں ہے اس طرح کی حرکت کرے گی، تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے بچے کو بچا لیتا یا بچے کو علیحدہ کر لیتا اس سے. اپنے معاملات دبا دبا کے لوگ یہ اس نہج تک لے آتے ہیں. بدبختی ہے اس ماں کی بھی جو سگی ماں ہے، جس نے اس بچے کو پیدا کیا اور پھر اس کو باپ کے پاس چھوڑ گئی، اس کے بعد پھر کہیں اور شادی کر لی. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ یقین کریں سوچ کے روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی. پھر وہ یہ کہہ رہی تھی جی اب میرا شوہر جو مجھے کہے گا میں مان لوں گی. اس وقت جب اس نے یہ بات کی ہے نا کہ میرے شوہر جو کہیں گے مجھے، وہ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی، میرا دل کیا میں پکڑوں اس کو گھسیٹتا ہوا میں اڑا کے رکھ دوں اس عورت کو، معذرت کے ساتھ، جس نے ایک معصوم بچے کو زندہ جلا دیا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو اس وقت صرف کھیل رہا تھا، انجان تھا، چھت پہ کھیل رہا تھا. کس طرح یہ گئی ہوگی ڈائن، اور کس طریقے سے اس نے اس کو پکڑا ہوگا، باندھا ہوگا، اور اس کو بچے کو مار ڈالا، جلا دیا، آگ لگا دی زندہ. کتنی معصوم ہے جی. اپنے آپ کو جب میں نے سوال کیا نا تمہیں آگ لگائی جائے، کیمرے پہ تو ہم نہیں ایسی بات کر سکتے، لیکن کیمرے کے سامنے بھی میں نے یہ بات پوچھی تھی اسے. جی نہیں، خاموش تھی. تکلیف ہوتی ہے، اپنی جلن تکلیف ہوتی ہے. جب کسی کے معصوم بچے کو جلاتے ہو یا ظلم کرتے ہو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. خدا را میری اس ویڈیو کی بھی ذریعے سے بھی تمام ناظرین کو گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر رکھیں. میاں بیوی کے جھگڑوں کے چکروں میں یا خدا نہ خواستہ طلاقوں میں، دوسری شادیوں میں اپنی اولاد کی زندگیاں برباد مت کریں. ایسے لوگوں سے بچیں، نظر رکھیں ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے واقعات جن پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کو کر سکتا ہے. تو مثبت سوچیں، غلط مت کریں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی کسی پر ظلم مت کریں.
اور نہ کسی پر ہونے دیں. میری تو یہی دعا ہے اور کوشش بھی اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ایسے ظالموں کو کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ کوئی ایسا ظلم نہ کر سکے. کیسے تڑپا ہوگا وہ بچہ. بہرحال ہم نے بے نقاب بھی کیا, پولیس کا موقف بھی لیا, ایویڈنس کے حوالے سے بھی چیک کیا, لوگوں سے بھی بات کی, اس کے جو مدعی اس سے بھی بات کی. اب تک کی بات یہ وہ کہہ رہے ہم معاف نہیں کریں گے. لیٹ سی آگے چل کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر یہ معاف کر دیتے ہیں تو اس بچے کی بھی روحیں ان کو نہیں بخشیں گی, چھوڑیں گی, جو اس کو بھی سکون نہیں دلائیں گی. تڑپ رہی ہوگی بیچارے کی اس بچے کی بھی روح کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اگر اس کو انصاف نہ ملا. بہرحال میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. مختلف جو واقعات جو ہوتے ہیں جو میں ریکارڈ کرتا ہوں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا, اور بھی جو آپ لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. یہ آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے, میں آپ لوگوں کا جو اب وہ کہتے ہیں میں اینکر نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ یور بردر, میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں, اور ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میرے اس یوٹیوب چینل جتنا سبسکرائب کریں گے, جتنی ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں گے, اتنا ہی آپ لوگوں سے میرا انٹریکشن بڑھے گا, اور اس یوٹیوب کو کامیاب بنانے میں بھی آپ لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے رول ہے, اور آبویسلی بڑا اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے مجھے. اپنا خیال رکھیں, میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یوٹیوب جب آپ اوپن کریں گے, اوبیسلی آپ سب کو پتہ ہے سبسکرائب کرنا ہے, گھنٹی کا بٹن دبانا ہے, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. آپ کو, آپ کے والدین کو, آپ کے بیوی بچوں کو, آپ کے فیملی ممبرس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے. جن لوگوں کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں, اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جنت میں گھر دے, جنت میں جگہ دے, اور ان کے جو جتنے بھی ان سے غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں تو ان کی مغفرت, ان کی بخشش اللہ کرے. اپنا خیال رکھیں, کیسے خان کو اجازت دیجیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. دائیں ہاتھ سے اللہ حافظ.